أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ تمام قسم کی تعریفیں اس اللہ جل شانہ کی ذات کے لیے جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، داتا ہے، نفع نقصان کا مالک ہے، بگڑیاں بنانے والا ہے، موت و حیات کا مالک ہے، علی کل شیء قدیر ہے۔ بے شمار لا تعداد انگنت درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام مجتبی، امام الرسل، خاتم الانبیاء، آقائے دو جہاں، کائنات کے سردار نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے۔ صاحب اور ساتھیوں، قابل احترام تشریف فرما ماؤں اور بہنوں، اللہ مالک العلام کا بے حد احسان ہے کہ اس اللہ نے ہمیں اپنے گھر آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا کریں اللہ ہم سب کا آنا، مل کر کے بیٹھنا، قرآن و حدیث کی باتوں کو سننا اور سنانا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ سورۃ آل عمران، اس کی ایک آیت آپ احباب کے سامنے تلاوت کی ہے۔ دعا ہے رب العزت سے کہ اللہ میرے سمیت سب کو قرآن مجید سے سچی اور سچی محبت نصیب فرمائے۔ ہم سب کو قرآن مجید کے مفاہیم، قرآن مجید کے مضامین، قرآن مجید کی تفاسیر، ان ساری چیزوں کو سب سے پہلے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر اس کو دوسروں کو سکھانے کے ساتھ ساتھ اللہ اس کے مطابق ہمیں اپنی زندگیاں بھی بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حقیقت ہے کہ قرآن مجید ہم اپنے بچپن سے لے کے آج کے اس دن تک قرآن مجید کو پڑھتے پڑھاتے آئے ہیں، لیکن خوش نصیب ہیں وہ انسان کہ جنہوں نے قرآن مجید کی عربی عبارت پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ بھی پڑھا۔ خوش نصیب ہیں وہ انسان جنہوں نے ترجمہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کی تفاسیر بھی پڑھی اور اپنی زندگیوں کو پر رونق بنایا۔ آج گو کے کچھ علماء کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ممبروں کے جو وارث بنے، وہ اس بات سے منع کرتے ہیں کہ قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ قرآن کو ترجمے کے ساتھ کوئی انسان نہیں پڑھ سکتا بغیر استاد کے۔ ہاں یہ اچھی بات ہے کہ بغیر استاد کے آپ اس کو سمجھ کے نہیں پڑھ سکتے، لیکن یہ شرط لگا دینا، یہ قید لگا دینا کہ قرآن ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے، یہ قرآن کی توہین کے ضمن میں بھی آئے گا، یہ قرآن کی بے ادبی کے ضمن میں بھی آئے گا۔ اور اس کے پیچھے اصل وجہ پتہ کیا ہے؟ میں اپنے کم علم ہونے کی بنا پر اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اگر قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیا جائے، قرآن مجید کے مفہوموں کو سمجھنا شروع کر دیا جائے، قرآن مجید کی آیات اور قرآن مجید کی عبارات، اس کے رکوع، اس کی صورتیں اور اس کے پاروں پر غور و فکر کرنا شروع کر دیا جائے، اللہ کی قسم سارے کے سارے بد عقیدہ، سارے کے سارے غلط العقیدہ ایک سائڈ پہ رب العالمین اس انسان کو صحیح العقیدہ انسان بنا دیتا ہے۔ جتنی بدعات ہیں، جتنی خرافات ہیں، جتنے ہمارے اس معاشرے کے اندر کیے جانے والے وہ اعمال جن کو آج دین کا حصہ اور دین کا نام دے کے ہمارے معاشرے، ہماری مساجد اور ہمارے مدارس کی زینت بنایا جاتا ہے، جو انسان قرآن کو ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ، اس کے مفہوموں کو سمجھتے ہوئے اس کو سیکھ لیتا ہے، پڑھ لیتا ہے، رب اس کے سامنے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیتا ہے۔ اور جو منع کرتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کو پتا ہے کہ اگر انہوں نے ترجمے سے پڑھ لیا ہماری دکانیں بند ہو جانی، ہماری تجوریاں خالی ہونی شروع ہو جانی ہیں، لوگوں کو حقائق سمجھ آنا شروع ہو جانے ہیں، لوگوں کو پتہ چل جائے گا حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے، اور شریعت نے کون سا کام کس طرح کرنے کا حکم دیا ہے اور کرنا بھی ہے کہ نہیں کرنا۔ ساری کی ساری باتیں اس قرآن کے اندر رب نے کھول کھول کے بیان کر دی۔ اللہ ہم سب کو قرآن و حدیث سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ آل عمران، اس کی ایک آیت آپ احباب کے سامنے تلاوت کی ہے۔ آپ احباب پوری توجہ سے آج کے موضوع کو سنیے گا اور اپنے دل و دماغ کی تختیوں پر قرآن اور حدیث کا یہ پیغام نقش کر کے لے کے جائیے گا اور رہتی دنیا تک اس پیغام کو یاد رکھیے گا
اپنی زندگی کی آخری سانس تک اس پیغام کو، قرآن کے اس اعلان کو، رب رحمان کے اس اعلان کو یاد رکھیے گا۔ رب العالمین اعلان کرتے ہیں وما محمد الا رسول، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے صرف رسول ہیں۔ قد خلت من قبلہ الرسل، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے جتنے بھی رسول آئے سارے کے سارے گزر چکے ہیں، سارے کے سارے فوت ہو چکے ہیں۔ آفا ان مات، اگر میرا نبی اپنی طبی موت فوت ہو جائے، او قتل انقلبتم علی اعقابکم، یا میرے نبی کو قتل کر دیا جائے، میرے نبی کو شہید کر دیا جائے، تو کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے؟ سن 2 ہجری کی بات ہے، مسلمانوں نے علل اعلان ہو کے پہلا غزوہ لڑا ہے جس کو جنگ بدر کہا جاتا ہے۔ رب العالمین کے حکم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 313 کا لشکر لے کے 1000 کے مد مقابل آئے۔ رب العالمین نے 313 کو فتح عطا کر دی، ان کے 70 مارے گئے، 70 قیدی بن گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاورت کرنے کے بعد ان سے فدیہ لے کے ان کو چھوڑ دیا۔ سن 3 ہجری آ گئی، یہ 2 ہجری سے لے کے 3 ہجری تک کا جو گیپ ہے، کفار مکہ اسی آگ میں جلس رہے ہیں کہ یہ 313 کا لشکر تھا، اس نے ہمیں مات دے دی ہے، ہم اپنا منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے، ہماری عزت کی دھجیاں اڑا کے رکھ دی گئی ہیں، ہماری عزت تار تار ہو گئی ہے، کیسے ہو، جس طرح بھی ہو سکتا ہے، ہم اپنی اس بے عزتی کا بدلہ جلد از جلد کیسے لے سکتے ہیں۔ خیر وہ واقعہ بھی آ گیا، وہ موقع بھی آ گیا، وہ وقت بھی آ گیا۔ سن 3 ہجری آ گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ کی سرزمین پر ہیں، مسجد نبوی میں ہیں، اور پتہ چلا کہ کفار جنگ کی تیاری کرنے کے لیے آ رہے ہیں، کفار مسلمانوں سے لڑائی کرنے کے لیے آ رہے ہیں، اور کفار کس طرح کی سوچ لے کے مکے سے نکلے کہ آج ہم جائیں گے، ان کو ان کے گھروں کے اندر ہی مار کے آئیں گے، ان کو اپنے گھروں سے، اپنے شہر سے، ان کو مدینے کی بستی سے باہر نکلنے کا موقع بھی نہیں دیں گے۔ سن 3 ہجری آ گئی، یہ اپنے اسی 2 ہجری والی آگ کو لے کے اپنی اس بے عزتی کا ازالہ کرنے کے لیے یہ 3 ہجری کو آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہی پتا چلا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد نبوی کے اندر ہی صحابہ اکرام سے مشورہ کیا، اور ان مشاورتی اجلاس میں ایک عبداللہ بن ابی منافق بھی تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا، اے میرے صحابہ بتاؤ، ہم مدینے کے اندر رہ کے دشمن کا مقابلہ کریں یا مدینے سے باہر نکل کے مقابلہ کریں؟ کثیر تعداد نے یہی مشورہ دیا کہ ہم مدینے کے اندر رہ کے نہیں بلکہ باہر نکل کے ان کا مقابلہ کریں۔ احد کا میدان، احد کا میدان، اس کو جنگ احد کے لیے تعین کیا گیا کہ یہاں پر ہم کفار کا مقابلہ کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 50 صحابہ کی ڈیوٹی لگائی، جنہوں نے دیکھا ہے ان کو پتہ ہی ہے کہ احد پہاڑ کے نزدیک ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے، چھوٹی سی پہاڑی ہے، آسانی انسان 2 سے 4 منٹ میں اس کے اوپر چڑھ سکتا ہے۔ آج کے دور میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، آج سے 1450 سال پہلے وہ پہاڑی کتنی بڑی ہوگی یہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس درے کے اوپر، اس پہاڑی کے اوپر اپنے 50 صحابہ کو، 50 کمانڈروں کو وہاں پہ رکنے کا حکم دیا، ایک امیر مقرر کر دیا، اور فرمایا کہ جب تک میں محمد، محبت ہے تو درود پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہوں، ہمیں فتح ہو یا شکست ہو، اس درے کو نہیں چھوڑنا۔ مسلمانوں نے پہلا ڈٹ کے وار کیا، کافر دم دبا کے باہر نکلے، شکست ہو گئی کافروں کو، اور اس وقت کافروں کی طرف سے کفار کی فوج کا جو چیف آف آرمی اسٹاف تھا، جو کمانڈر تھا، وہ کون تھا؟ ابو سفیان، ابھی کلمہ نہیں پڑا، مسلمان نہیں ہوئے، خالد بن ولید، خالد بن ولید اس وقت ان کے چیف آف آرمی اسٹاف ہیں۔ مسلمانوں کا پہلا وار کافروں کو بھاگنے پر مجبور کر دیا گیا، کافر بھاگے۔ ادھر یہ جو 50 صحابہ درے کے اوپر، پہاڑی کے اوپر موجود ہیں، انہوں نے آپس میں بات چیت کی کہ لو جی کافر تو بھاگ گئے، کافر تو تم دبا کے بھاگ گئے، اللہ نے ہمیں فتح عطا کر دی ہے، تو کیوں نہ ہو ہم اپنے دوسرے ساتھیوں کے ساتھ مل کے مال غنیمت کو سمیٹیں، جلدی یہاں سے فارغ ہو کے واپس چلے جائیں۔ جس صحابی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 50 کا امیر مقرر کیا تھا، وہ منع کرتے رہے، روکتے رہے کہ رک جائیں، نہ ایسا کریں۔ نبی علیہ السلام نے منع کیا تھا، آپ نے فرمایا تھا فتح ہو یا شکست ہو، جب تک میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم حکم نہ کروں تم نے اس درے کو نہیں چھوڑنا۔ وہ بات کرتے رہے، کہتے رہے، سمجھاتے رہے، روکتے رہے، لیکن کثیر تعداد صحابہ کی وہاں سے پہاڑی سے نیچے اترے اور مال غنیمت کو سمیٹنے کے لیے دوسرے ساتھیوں کے ساتھ مل گئے۔ آپ پیچھے چند ساتھی رہ گئے، خالد ابن ولید جو کافروں کی طرف سے تھے،
ابھی کلمہ نہیں پڑا تھا، مسلمان نہیں ہوئے تھے. انہوں نے دیکھا یہ ایسے پہاڑی کو ڈھونڈ کے جب آئے، دیکھا تو یہاں پہ چند افراد ہیں، چند صحابہ موجود ہیں. تیروں کی بارش کی، ان صحابہ کو شہید کیا اور پیچھے سے آ کے مسلمانوں کے اوپر وار کیا. نقصان کتنا ہوا؟ 70 صحابہ شہید ہو گئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک حکم کی عدولی ہوئی ہے، اور میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں صحابہ اکرام نے یہ غلطی قصدن نہیں کی، انجانے میں یہ کام ہو گیا. اور رب نے قرآن کے بیشتر مقامات پر بھی یہ اعلان کیا ہے کہ میں نے اپنے نبی کے صحابہ کی غلطیوں کو معاف کر دیا. تھوڑی سی بھول ہوئی ہے، جانی نقصان کتنا ہوا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے 70 صحابہ جام شہادت نوش کر گئے، اور درندگی کی انتہا، موقع مل گیا نا ان کو اپنی اس آگ کو ٹھنڈا کرنے کا جو 2 ہجری سے ان کے سینوں میں لگی ہوئی ہے. یہاں پہ ان کو موقع مل گیا. 70 صحابہ جام شہادت نوش کر گئے. ایک درندہ آگے بڑھا، اس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آقا علیہ السلام کے سر پر تلوار سے وار کیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سر پر لوہے کا خول تھا، تلوار کا وار اتنا زور کا تھا کہ وہ خول کی کڑیاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سر مبارک میں پیوست ہو کے رہ گئیں، چبھ گئیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام زخمی ہو گئے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے 4 دانت مبارک سامنے والے شہید ہو گئے. نبی علیہ السلام بے ہوش ہو کے گڑھے کے اندر گر گئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام زخمی ہیں. اب جس نے یہ وار کیا تھا اس نے یہ سمجھا کہ مسلمانوں کا نبی جو محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اس کو قتل کر دیا ہے. ہم نے اس کو کیا کر دیا ہے؟ صحابہ اکرام کے اندر یہ بات پھیل گئی. احد کا میدان سجا ہے، صحابہ پہلے دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھی شہید کیے جا رہے ہیں، اور جب یہ بات سنی کہ مسلمانوں کے نبی محمد کو شہید کر دیا گیا ہے، قتل کر دیا گیا ہے، صحابہ اکرام کے قدم اکھڑ گئے، ان کے حوصلے پس ہو گئے، ان کے پاؤں کے نیچے سے زمین کھسک گئی. صحابہ اکرام دل برداشتہ ہو گئے. صحابہ اکرام کے اوپر غموں کے بادل چھا گئے کہ جس نبی کے چہرے کو دیکھ کے صبح کا آغاز کرتے تھے، جس نبی کے چہرے کو دیکھ کے ہم راتوں کو چین سے سوتے تھے، جب وہ نبی نہیں رہا ہمارا جینے کا مقصد ہی ختم ہو گیا. اس موقع پر بھی صحابہ شہید ہو گئے. صحابہ دل برداشتہ ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب نے ہوش دیا، ساتھ ہی قرآن کا یہ مقام بھی اتارا، وما محمد الا رسول، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. قد خلت من قبلہ الرسل، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے کئی رسول آئے چلے گئے. افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، اگر میرا نبی اپنی طبی موت فوت ہو جائے یا اس کو شہید کر دیا جائے، انقلبتم علی اعقابکم، کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے؟ ہاں وہ پہلے ادوار تھے، وہ پہلے نبیوں کے دور تھے کہ نبی فوت ہوتے تھے، ان کی تبلیغ، ان کا پیغام، ان کی دعوت بھی ان کے ساتھ فوت ہو جاتی تھی. لیکن میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں ہے. میں نے اس کو خاتم النبیین ایویں بنا کے نہیں بھیجا، میں نے ان کو اعزاز عطا کیے ہیں، میں نے ان کو یہ شرف عطا کیا ہے کہ میرا نبی فوت ہو جائے یا میرا نبی شہید کر دیا جائے، قیامت کی دیوار تو آ سکتی ہے پر میرے نبی کی دعوت فوت نہیں ہو سکتی. قیامت تک میرے نبی کی دعوت چلتی رہے گی. میرے نبی کے شہید ہو جانے کے بعد دعوت ختم نہیں، میرے نبی کے فوت ہو جانے کے بعد دعوت فوت نہیں. قیامت کی دیواروں تک میرے نبی کا پیغام اور میرے نبی کا مشن اور دعوت چلتی رہے گی. یہی مطلب ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں یا تھے. پچھلے جمعے میں ہم نے تھوڑی سی روشنی ڈالی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش آیا، آقا علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو آوازیں دی. صحابہ اکرام نے جیسے ہی آقا علیہ السلام کی آواز کو سنا، نبی علیہ السلام کی طرف آنا شروع ہو گئے. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا مدینے میں ہیں. ان کو پتا چلا کہ ان کے ابا جان جن کا نام نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ظالموں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کر دیا ہے. دوڑتی ہوئی گئی باپ کی محبت میں. بیٹیاں باپوں سے بڑی محبت کرتی ہیں. اپنے باپ کی خبر سنی، دوڑتی ہوئی گئی میدان احد میں، اور وہاں پہ پہنچ کے کیا دیکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر سے خون کے فوارے نکل رہے ہیں. خون نکل رہا ہے اور بہت زیادہ تعداد میں خون نکل چکا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سر مبارک اپنی گود میں رکھا ہے. اور تاریخ نگار مفسرین لکھتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے
ایک بوری کو جلایا گیا, اس بوری کی راکھ کو ٹھنڈا کیا گیا, آپ کے سر میں جو خول چبھا ہوا تھا اس کو نکالا گیا اور اس جلی ہوئی بوری کی راکھ کو آپ کے زخموں پر لگایا گیا, تب جا کے آپ کا خون رکا. افواہ پھیلانے والے نے افواہ پھیلا دی کہ مسلمانوں کا نبی فوت ہو گیا ہے, مسلمانوں کے نبی کو ہم نے قتل کر دیا. اس قرآن کی آیت سے میں نے اور آپ نے کیا سیکھا ہے؟ اس واقعے سے میں نے اور آپ نے کیا سیکھا ہے؟ آج کوئی عالم دین, آج کوئی دین کا طالب علم اگر یہ بات کہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے ہیں, فوراً سے ہماری زبانیں بے لگام ہو جاتی ہیں اور ہم اس پر گستاخی کے فتوے لگانے شروع کر دیتے ہیں کہ یہ نبی کی گستاخی کر رہے ہیں, نبی کی توہین کر رہے ہیں. اچھا جی, میرا ایک آپ سے سوال ہے, قرآن نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے موت کا لفظ بولا ہے, کیا قرآن نبی کی توہین کر سکتا ہے؟ جواب دیجیے گا تاکہ بات جلدی ختم ہو, اگلی بات شروع کریں. قرآن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کر سکتا ہے؟ رب رحمان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر محبت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بار بار آسمان کی طرف صرف دیکھتے ہیں, دیکھتے کہتے کچھ نہیں. ایک خواہش ہے دل کے اندر, لیکن کبھی اس خواہش کا اظہار اپنی زبان سے نہیں کیا. ایک خواہش ہے دل کے اندر, کبھی اپنی نبوت والی زبان سے اس کا اقرار نہیں کیا. لیکن ہوتا کیا رہا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں جب بھی وہ خواہش آئی, آسمان کی طرف ایسے بس منہ اٹھایا, اپنا چہرہ مبارک آسمان کی طرف کیا ہے. رب نے دل کی حالات پہچان لیے, اور رب نے دل کی حالات صرف پہچانے ہی نہیں بلکہ آپ کے دل کی خواہش کو رب نے پورا بھی کر دیا. پتہ ہے وہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی خواہش تھی کہ بیت المقدس کی بجائے ہمارا قبلہ کون سا ہونا چاہیے؟ بیت اللہ, جو آج مکے کی سرزمین میں. آپ بار بار آسمان کی طرف دیکھتے تھے. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا, رب کہتے ہیں قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے چہرے کو بار بار آسمان کی طرف اٹھتا ہوا دیکھ رہے ہیں. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا, تیسرا پارہ شروع ہو رہا ہے. ان قریب ہم آپ کو راضی کر دیں گے. فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ, اب آپ اپنے چہرے کو کس طرف پھیر لیں؟ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں. حضرات, جو رحمان, جو رب کریم اپنے نبی سے اس قدر محبت کرے کہ نبی صرف اپنا چہرہ اٹھائے, رب خواہشوں کو پورا کر دیں, کیا وہ رب میرے نبی کی موت کا ذکر کر کے میرے نبی کی شان میں گستاخی کر سکتے ہیں؟ آج گستاخی کے فتوے بازاروں میں عام دکھ رہے ہیں, اور سب سے بڑا مفتی آج کل کے دور میں پتہ کیا ہے؟ جن دے فیس بک پہ فالوور بہت ہیں, ٹک ٹاک پہ جس کے فالوور, یوٹیوب پہ جس کے فالوور بہت زیادہ نا, سب تو بڑا مفتی او ہے آج کل کے زمانے سے. ساری دنیا اسی ڈگر پہ چل پڑی ہے, بس فلانا کافر, فلانا کافر, فلانا کافر, فلانا یہ, فلانا وہ. خدا کے لیے عقل کے ناخن استعمال کریں, قرآن کو اپنی آنکھوں سے پڑھیں. میں نے آغاز میں بات کیا کی ہے, ابتدا میں بات کیا کی ہے کہ اگر میں نے اور آپ نے آج قرآن کو ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیا, اللہ کی قسم آپ کے عقیدوں کی اصلاح قرآن نہ کرے تو تب کہنا. الحمدللہ آپ کسی مسجد میں روزانہ ترجمہ تفسیر کی کلاس ہوتی ہے, 2 3 4 موقع مناسبت کے حساب سے ہم آیات پڑھتے ہیں. نمازی یہاں پر موجود ہیں, پوچھیں جی فائدہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ اشکالات دور ہوتے ہیں کہ نہیں؟ اور حقیقت بات ہے کہ قرآن سے سچی اور سچی کتاب اس کائنات میں ہے کوئی نہیں. کیوں جی ایسے ہی ہے. اس قرآن کے اندر رب العالمین نے میرے اور آپ کے عقیدوں کی اصلاح کے لیے یہ اعلان کیا. حضرات سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا گود مبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک رکھ کے بیٹھی ہوئی ہیں, اور اپنی زبان حال سے کیا کہتی ہیں؟ کیف یفلح قوم شجوا وجہ نبیہم, یہ ظالم لوگ کیسے نجات پائیں گے. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہوش آیا, اکال اسلام نے یہ الفاظ کہے کہ یہ لوگ کیسے نجات پائیں گے, یہ ظالم لوگ کیسے نجات پائیں گے, کیسے فلاح پائیں گے, جنہوں نے اپنے نبی کے چہرے کو ہی زخمی کر دیا. اکال اسلام کے کتنے دندان مبارک شہید ہوئے تھے؟ 4. نبی علیہ السلام کے سر میں لوہے کا خول چبھ گیا تھا, جس سے آپ کا سر مبارک بھی زخمی ہو گیا. حضرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا علیہ السلام کے سینہ اطہر پر رب نے قرآن اتارا ہے. سینہ اطہر پر رب نے قرآن اتارا, اور قرآن اتارنے کے بعد رب نے دنیا کے سامنے یہ ساری باتیں نکھیڑ کے رکھ دیں, واضح کر کے رکھ دیں کہ جس طرح میرے پہلے نبی آتے رہے ہیں اور جاتے رہے ہیں, اسی طرح میرا نبی محمد جو خاتم النبیین ہے نا, وہ بھی آئے گا, وہ بھی اپنا وقت پورا کر کے واپس جائے گا. کس کے پاس؟ اپنے رب کے پاس. یحییٰ علیہ السلام آئے, قرآن کہتا ہے نبی آپ اعلان کر دیں. یحییٰ علیہ السلام نے اپنی زبان سے اعلان کیا
عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی زبان سے اعلان کیا, موسیٰ علیہ السلام نے اپنی زبان سے اعلان کیا, ابراہیم خلیل اللہ, اسماعیل ذبیح اللہ, ان سب نے اپنی زبانوں سے یہ اعلان کیا کہ ہم یہاں پہ ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے ہیں, ایک وقت آئے گا ہم نے بھی موت کا جام پینا ہے. تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی ذرا لوگوں کو اعلان کر کے بتا دیں, انک میت و انہم میتون, آپ بھی فوت ہونے والے ہیں اور وہ بھی فوت ہو گئے ہیں یا ہو چکے ہیں. کیوں جی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت والی زبان سے اعلان کروانے والی ذات رب الرحمان کی ہے, تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ہی موت کا پیغام دے کے اپنی شان میں گستاخی کر سکتے ہیں؟ قرآن کو پڑھیں, قرآن کو پڑھیں. آج کل میں نہیں, قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا ضروری نہیں ہے. پتہ نہ ساڑیاں اپنی دکانیں بند ہو جائیں گی, لوگوں کو حقیقت پتہ چل جائے گی. ہماری اپنی دکانداری اس کا بیڑا غرق ہو جائے گا, وہ داؤ میں لگ جائے گی, لوگوں کو حقیقت کا پتہ چل جائے گا, حقیقت کھل کے آشکار ہو جائے گی, لوگوں کو صحیح عقیدے کا پتہ چل جائے گا. ساڈا تے سب کچھ کیتا کرایا اتھی رہ جائے گا. نہیں جی, قرآن کا ترجمہ پڑھنا ضروری نہیں ہے. اللہ نے پورے قرآن میں کہاں پہ کہا ہے کہ قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھو؟ کہ اللہ نے کہتے بھی نہیں کیا کہ نہ پڑھو, اے گل نہیں دس. کیوں جی؟ جی اگر اللہ نے قرآن سے یہ نہیں کیا نا کہ قرآن کو ترجمے نال پڑھو, تو رب نے کہتے یہ بھی نہیں کیا کہ نہ پڑھو, تو پھر پڑھن دو لوگوں کو پڑھنے دو نا پھر, تاکہ پتہ چل جائے حقیقت کیا ہے. اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے. بہرحال قرآن کا یہ اعلان, وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم ومن ينقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا. اور لوگوں اگر میرا نبی اپنی طبی موت فوت ہو جائے یا میرے نبی کو شہید کر دیا جائے, ابھی تو شہید ہوئے ہی نہیں ہے اور نہ ہی کسی کی تلوار میں اتنی طاقت ہے کہ وہ میرے نبی کو شہید کر سکے. کیوں جی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہوئے ہیں یا اپنی طبی موت فوت ہوئے ہیں؟ جلدی جواب دیجیے گا. اپنی طبی موت فوت ہوئے ہیں یا آپ کو شہید کیا گیا ہے؟ طبی موت فوت ہوئے ہیں. تو مطلب رب کا وعدہ جو ہے وہ سچا ہے نا, کہ کسی تلوار کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے, طاقت نہیں ہے, سکت نہیں ہے کہ وہ میرے نبی کو شہید کر سکے. ٹھیک ہے, فرمایا کہ اگر میرا نبی فوت ہو جائے یا میرے نبی کو شہید کر دیا جائے تو اس وقت تم اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے. مطلب نبی کی محبت ختم ہو گئی, نبی کی دعوت ختم ہو گئی, نبی کا مشن ختم ہو گیا, نبی کے ساتھ الفت چاہت کے جو قول و قرار اور وعدے تھے وہ ختم ہو گئے. اب نبی نہیں رہے تو تم لوگوں نے بھی مرنا جینا ختم کر دینا ہے. سن لو, ومن ينقلب على عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا. یہ خبر سننے کے بعد تم میں سے جو بھی اپنی ایڑیوں کے بل پھر گیا وہ اپنا نقصان تو کر سکتا ہے, رب کا نقصان ذرہ برابر بھی نہیں کرے گا. ذرہ برابر بھی اپنا اللہ کا نقصان نہیں کرے گا, بلکہ نقصان کس کا کرے گا؟ اپنا نقصان کرے گا. فلن یضر اللہ شیئا, اللہ کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتا, وہ اپنے لیے ہی بگاڑ پیدا کرے گا. حضرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, صحیح بخاری کی روایت ہے, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آمنہ کے لال پیکر حسن و جمال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 ربیع الاول کا دن ہے. تو یہ آپ کی وفات کس دن ہوئی تھی؟ بولو, سارے بولے آ جائیں, جنہ کے منہ زبان ہے وہ بھی بولو, جنہ کے نہیں وہ بھی بولو. آپ کی وفات کس دن ہوئی ہے؟ 12 ربیع الاول. چلے اس معاملے کو کلیئر کرتے ہیں ذرا تھوڑا سا. میرے پاس اتنا علم تو نہیں ہے, لیکن رب نے جتنا دیا ہے نا اس کے مطابق میں آپ سے مشورہ کرنے لگا ہوں, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشورہ کر لیا کرو. مشورے میں رب نے برکت رکھی ہے, مشورے میں رب نے خیر رکھی ہے. یہاں پہ سفید داڑھی والے اور سفید سر کے بالوں والے اور سفید مونچھوں کے بالوں والے, یہاں پہ مجھے کافی افراد نظر آ رہے ہیں. اللہ ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے. سارے آمین کہہ دیں. اللہ ہم سب کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے. انہوں نے عمر کا ایک حصہ گزار لیا ہے. ان سے ایک سوال کر لیتے ہیں کہ آج سے کوئی 30 سال پہلے, آج سے 30 سال, چلے میں ہو سکتا ہے کمی بیشی میں کوئی غلطی کر بیٹھوں, 35 سال کر لو, یا ہو سکتا ہے اس وقت تھوڑا کٹ ہوئے, 25 30 یا 35 سال پہلے 12 وفات کا چندہ اکٹھا ہوتا تھا یا 12 جشن عید میلاد النبی کا چندہ اکٹھا ہوتا. میری دینی عمر نہیں نا گی, ٹھیک ہے جی, 12 وفات کا. اور مجھے الحمدللہ اس بات پر میں فخر بھی کر رہا ہوں, پچھلے سال بھی ہم نے ایسے ہی پوچھا تھا تو ایک نہیں کئی سارے بزرگوں نے یہ بات کہی تھی کہ 12 وفات کا چندہ اکٹھا ہوتا. یعنی کہ آج سے کوئی 30-35 سال پہلے لوگوں کو اس بات کا علم تھا, پتا تھا کہ یار 12 ربیع الاول کو آپ کیا ہوئے ہیں, سارے بولو. ابھی میں نے قرآن کے 2 مقام آپ سب کے سامنے تلاوت کیے ہیں اور ان کی تفصیل بیان کی. حالے میں کسی شک پہ ہو, ابھی بھی یقین نہیں ہے. قرآن ہے قرآن, اللہ کی قسم میرے ابے کی کتاب نہیں.
रब रहमान की कलाम कुरान है। आप किस तारीख को फौत हुए हैं? 12 रबीउल अव्वल को, पीर का दिन है, 12 रबीउल अव्वल है, ठीक है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक, ये वो अजीम हस्ती है, अपने दिलों की तख्तियों को, अपने दिमागों की तख्तियों को और खिड़कियों को खोल के आज की बातों को नक्श करके लेके जाइएगा। जिस बंदे का इस बात पर ईमान नहीं है कि कुरान के अंदर रब ने यह ऐलान किया, वो बेईमान है। और जिस बंदे का इस बात पर भी ईमान नहीं है ना कि अबू बकर सिद्दीक नौजुबिल्लाह झूठ बोल रहे हैं, झूठे हैं, वो भी बेईमान है। उसको अपने ईमान की फिक्र करनी चाहिए। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, सही बुखारी के अंदर रिवायत है, खुद जाकर मुताला कर सकते हैं। 12 रबीउल अव्वल का दिन है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजरा आयशा में अपने खालिक की हकीकी से जा मिले हैं। आपका जज्बे खाकी हुजरा आयशा में मौजूद है। मदीने के अंदर एक ऐलान कर दिया गया कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत हो गए। ये खबर तेज आंधी की तरह फैली, तूफान की तरह फैली। जनाब उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु, ये वो अजीम हस्ती हैं जिनके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो वो कौन होते? लकाना उमर, वो उमर होते, जो शजात में सबसे आगे, जो दलेरी में सबसे आगे, जो बहादुरी में सबसे आगे, जो न डर सहाबा में से जिनका शुमार होता है, बहादुर हैं, न डर हैं, दलेर हैं, और इल्म के मामले में, दीन के मामले में, मेरे नबी से मोहब्बत के मामले में, इताअत और फरमाबरदारी के मामले में जरा भर भी ये कंप्रोमाइज नहीं करते। उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु के कानों में ये बात पहुंची कि लोगों ने ये कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत हो गए, आका इस्लाम इस दुनिया से रिहलत फरमा गए हैं, अपने खालिक के हकीकी से जा मिले हैं। उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इस बात को सुनना गवारा नहीं किया, मानना तो अभी बड़ी दूर की बात है। तलवार निकाल ली, घोड़े पर सवार होकर कहा, जिसने कहा ना मोहम्मद, इतना बड़ा मजमा है, दरूद की आवाज आनी चाहिए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत हो गए, उमर की तलवार फैसला करेगी, उसकी गर्दन उसके तन से जुदा कर दूंगा, उसकी गर्दन को उसके तन से जुदा कर दूंगा, उसकी गर्दन उसके तन पे रहने नहीं दूंगा। ये बात बताने वाले ने आके अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु को बताई कि अबू बकर, उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु दिल बर्दाश्त हो चुके हैं, वो अपनी हिम्मत हार चुके हैं, वो जज्बाती फैसला कर रहे हैं, जज्बात में आ चुके हैं। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु हुजरा आयशा से निकले, कोई 10-15 किलोमीटर मेरे ख्याल में मस्जिद नबवी दूर है। हाँ जी, ना करो यार, हुजरा आयशा कहाँ पे है? बाबैना बैती व मिंबरी रौज़तम मिन रियाज़िल जन्नह, अल्लाह हम सबको वहां पे नफल पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। इसी साल ही ले जाए, अल्लाह जेड़ा आमीन कहेगा उन्हें ऐसे साल ही ले जा। और देखिए ना, अपना फायदा है तो सारे ने माशाअल्लाह आमीन कही। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे मिंबर से हुजरा आयशा यानी कि मेरे घर तक ये दरमियानी हिस्सा जो है ना, ये क्या है? रौज़तम मिन रियाज़िल जन्नह, ये जन्नत के हिस्सों में से एक हिस्सा है। थोड़ा ही फासला है, थोड़ा ही फासला है। मैंने ना वैसे गौर किया था जब अल्लाह ताला ने बुलाया था, यानी कि वो हुजरे की दीवार से लेके नबी अलैहिस्सलाम का जो पुराना मेंबर है उस तक, अगर सफ के एतबार से हिसाब लगाया जाए तो तकरीबन कोई 20 से 22 अफराद खड़े हो सकते हैं एक साफ में, इतना एरिया। क्यों जी? अबू बकर सिद्दीक को हुजरा आयशा से निकलते हुए उस मेंबर तक आने के लिए कितना टाइम लगा होगा? तो 20-22 सेकंड ही लगे होंगे ना, चलो 1 मिनट लग गया होगा। खबर देने वाले ने खबर दी कि उमर फारूक ने यह ऐलान किया है। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु निकले हैं, मेंबर पे आके बैठ गए और ये ऐलान किया, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, जिस पर आज मुझे और आपको डाउट है ना, शक क्लियर नहीं हो रहे। कुरान की ये आयत पढ़ी, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है, वो खुदा, बोलो खुदा नहीं, वो क्या है? रसूल है। कद खलत मिन क़ब्लिहि रुsul, आपसे पहले जितने अंबिया आए, जितने पैगंबर आए, जितने रसूल आए, सारे के सारे अपने अपने वक्त को पूरा करने के बाद इस दुनिया को अलविदा कह के अपने खालिक के हकीकी से जा मिले। अफा इम्माता औ कुतिल अनक़लबतुम अला अक़ाबिकुम व मन यनक़लिब अला अक़िबैहि फलन यज़ुरल्लाह शैआ, अगर मेरा नबी फौत हो जाए या उसको शहीद कर दिया जाए, क्या तुम उस वक्त अपनी एड़ियों के बल फिर जाओगे? सुन लो, अगर तुम फिर गए अल्लाह का कोई नुकसान नहीं कर सकते। साथ ही ये अल्फाज अपनी जुबान से अदा किए, मन कान मिनकुम यअबुदु मुहम्मदन फ इन्ना मुहम्मदन क़द मात।
तुम में से जो कोई मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता था ना, सुन लो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कद मात आप फौत हो गए। वमन कान मिनकुम याबुदुल्लाह, और तुम में से जो कोई अल्लाह की इबादत करता था, सुन लो फइन्नल्लाह हय्युल ला यमूत, वो अल्लाह ऐसा है जो जिंदा है, उसको कभी मौत आ ही नहीं सकती। उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कानों में जब ये अल्फाज गए, ये अल्फाज सुने, नम हो गए और कहते हैं कि मुझे लगा कि जैसे आज जिब्रील आए हैं और उन्होंने आके ये सारे कलिमात अबू बकर को सिखाए। बातें इंशाल्लाह होंगी आइंदा तफसील से, यहाँ से ही बात को आगे लेकर चलेंगे, वक्त हो चुका है। अल्लाह तआला हाकिमीन सबसे पहले हमें कुरान और हदीस को खुद पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। असी आज तक ना बस लाई लग बने, सुनी सुनाई बातों के पीछे हमने अपनी कितनी जिंदगी गुजार दी है। हजरात अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है। कल को अगर रब ने अपनी अदालत में हम सबको खड़ा करके सवाल कर लिया ना, अल्लाह की कसम वहां पे मेरे और आपके लिए बचने की कोई राह नहीं होगी। आज मौका है, आज वक्त है, इसको गनीमत जानते हुए आज से ही रब से ये अहद करें कि आज से ही इंशाल्लाह हम कुरान को तर्जमे और तफसीर के साथ पढ़ना शुरू कर देंगे। क्यों जी? इंशाल्लाह कहें सारे करेंगे कोशिश। और याद रखें, जो कुरान से मोहब्बत करने वाले, जो कुरान को पढ़ने और पढ़ाने वाले, मेरे पैगंबर की नबूवत वाली जुबान ने फरमाया खैरुकुम, ये तुम में से बेहतर हैं। पैसे रुपए वाला बेहतर नहीं, मंगले गाड़ियों वाला बेहतर नहीं, 17वें 18वें 20वें 25वें स्केल वाला बेहतर नहीं। बेहतर कौन है? जो कुरान पढ़ने वाला और कुरान पढ़ाने वाला, कुरान सीखने वाला, कुरान सिखाने वाला। अल्लाह हमें उन खुश नसीबों में शामिल फरमा दे। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।